بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان کہتے اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہو جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے۔ اللہ والوں کی بات، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ معزز حاضرین، میدان احد ہی کی باتیں گزشتہ سبق کے مطابق بھی آج بھی وہی آیات تلاوت کی گئی ہیں، مگر ہر آیت میں اپنا اپنا بیان ہے، اپنے اپنے انداز ہے۔ چنانچہ گزشتہ صحبت میں آپ لوگوں نے یہ سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ جنگ احد میں مسلمان شکست کھا گئے اور کافر جیت گئے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان شکست نہیں کھائے، میدان احد میں شکست نہیں کھائی۔ یہ گمان نکال دو، یہ بدگمانی مت پیدا کر لو کہ مسلمان جنگ میں شکست ہو گئے تھے اور کافر جیت گئے تھے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ یہ گمان مت کرو، بلکہ اگر مسلمان شکست کھاتے تو اپنی جگہ پر ڈٹ کے نہ رہتے، یعنی جو شکست کھا جاتا ہے وہ بھاگتا ہے، اور جو شکست نہیں کھاتا وہ اپنی جگہ ڈٹ کے رہتا ہے۔ تو جنگ احد میں مسلمان ایک دو چار ساتھ، جن کا 10 یا 7 کا جو ذکر آیا، وہ بھاگ رہے تھے، مگر بقیہ جتنے تھے وہ سب کے سب ڈٹے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے۔ تو اب یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے، بلکہ حقیقت میں مسلمان ہی کامیاب ہوئے۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔
चुनाचे इसका शान नुज़ूल ये है, मुशरिकीन मक्का जब ओहद के मैदान में आर्जी कामयाबी हासिल कर लिए, आर्जी कामयाबी जो भी मिली उनको मिल गई, जाते जाते चंद कुफ्फार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और मिल करके कहने लगे हम फिर आ रहे हैं और बदर के मैदान में फिर मुकाबला करें। पहली जो जंग हुई जिस मैदान में, ओहद के बाद फिर हम उधर आ रहे हैं, तैयार रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरूर आना, आओ आओ। अब वो आ रहे हैं कहा उन्होंने, और हुजूर ने फरमाया आओ, तैयार है, आओ। अब जो थोड़े थे वो थोड़ा पजमुर्दा हुए, उनको ये गुमान हुआ शायद अभी सीधे मदीना हमारे पहुंचने के बाद मदीने पर चढ़ाई कर देंगे। या रसूलल्लाह क्या होगा, मदीने पर ये लोग चढ़ाई कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, जाओ उनका हाल देखो, अगर वो घोड़े पर सवार हो गए हैं तो समझ लो कि उनकी नीयत खराब है, अगर ऊंटों पर सामान लाद रहे हैं तब वो नहीं आएंगे, घोड़े पर अगर सवार हो गए हैं तो हाँ उनकी नीयत खराब है। ऊंटों पर सवार हो रहे हैं अब वो नहीं आएंगे, जाएंगे अपने अपनी जगहों पर चले वापस चले। अब वो शख्स गया, हालात देखा, आ करके हुजूर से अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने अपने ऊंटों पर बड़ी तेजी के साथ सामान लाद रहे, बड़ी तेजी, जल्दी 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 सामान बांध रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब वो गए, अब वो गए। तो अब मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गए। तो यहां कुरान फरमा रहा है तब ये आयत नाजिल हुई, तब ये आयत नाजिल हुई। इस वाक़िए के बाद ये आयत, कौन सी आयत? सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमानतन नुआसन यख्शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब मुसलमान साथ में थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमात तो हुजूर के साथ थी और एक जमात थी जो साथ में, मगर डरे डरे, सहमे सहमे, परेशान परेशान। जैसा कि आपको इससे पहले भी मालूम है कि ओहद के मैदान में अब्दुल्ला इब्ने उबय आया और अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला गया, मगर उसके जाने के बाद भी मुनाफिकीन की तादाद कुछ और रह गई। तो मुसलमानों में बनामे मुसलमान दो गिरोह हो गए, दो जमातें हो गई। एक जमात इतना मुतमईन, इतना मुतमईन कि उनको हुजूर का साथ ही सब कुछ है, और ये हैं मैदान जंग में। कह रहे काहे को आए हम लोग, आपस में काहे को आए हम लोग? अरे अगर नहीं आते तो हम मारे भी नहीं जाते थे, नहीं आते तो ऐसी मुसीबत और परेशानी भी नहीं आती थी, और अल्लाह ताला हमको ऐसी परेशानी में क्यों मुब्तला किया जबकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं? ऐसी ऐसी बातें आपस में करने लगे। उसमें क्या हुआ, एक जमात पर अल्लाह ताला ने गुनूदगी दे दी, नींद, ऊंग। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उन लोगों पर गुनूदगी छा गई, नींद। और तैयार तो हैं, जब भी मौका मिले तैयार हैं, मगर थोड़ी सी गुनूदगी आ गई उन पर। गुनूदगी जो है सकीनत कहते हैं, मतलब जरा सा सकता लेकर फिर ठीक हो जाए। एक आदमी बहुत थका हुआ है, समझे, बैठा है, फिर सीधा तो होकर उठने की बात अलग, बैठे बैठे एक झोंका लेना जी, एक झोंका लिया फिर तैयार हो। हाँ क्या है, ऐसा सहाबा पर गुनूदगी तारी, ऊंग आ गई।
حال یہ تھا کہ ہاتھوں میں تلواریں تھیں، مگر وہ قلم لکھتے لکھتے نیند کی حالت پھسلتا ہے، سمجھے؟ ایسا ہاتھ لے کے سوتے سوتے ہاتھ نکل جاتا، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا تلواریں ہاتھوں سے نکل گئی، پھر چونکے تلوار پر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مرتبے میرے ہاتھ سے تلوار گری، پھر میں جلدی، یعنی تلوار کے گرنے کے ساتھ پھر ان کے اندر بیداری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی، یعنی غم کے بعد، وہ تو غم ہو گیا، احد کے میدان سے لوگ، جنگ ہو گئی، ختم ہو گیا، اب وہ غم جو تھا، اس غم کو، فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے نیند کا غلبہ دیا تاکہ ٹینشن نہ رہے، وہ خیال نہ رہے، وہ کفار کا اچانک جو حملہ ہوا اس کا خیال نہ رہے، سمجھے؟ ان کو ادھر متوجہ کر دیا، کن لوگوں کو؟ صحابہ کی وہ جماعت جو حضور کی جانثار تھی، اس میں سے ایک جماعت اور ہو گئی مختصر سی، وہ لوگ سوتے بھی نہیں، ان کو اونگ بھی نہیں، ان کو کچھ نہیں، بس کہیں کو آیا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہم کلمہ پڑھے اس لیے کہ نعمتیں آ جائیں گی آسمان سے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوا؟ ایسی باتیں کرنے والی ایک جماعت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دو جماعتیں تھیں، ایک کو اللہ کی قدرت نے، اس کی سکینہ نے، اس کی رحمت نے اپنے دامن میں لے لیا، اپنے دامن میں لے لیا، اور ایک گروہ وہ تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے، اپنی جان کو پڑی تھی، یعنی ہمارا کیا ہوگا، پھر حملہ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری جانوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، یہ ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے، سارے فتوحات، ساری کامیابیاں مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ اعلان ہو رہا ہے، مگر کہاں ہمارے لیے کامیابی ہے؟ ہم تو شکست کھا رہے ہیں، کافر جیت رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے ایک گروہ۔ وہ جو گروہ ایسی باتیں کرتا تھا وہ کون سا گروہ تھا؟ منافق، وہ گروہ منافقین کا تھا۔ اور وہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ جن پر نیند طاری ہوئی، جانثاران مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتا ہے قرآن بیجا گمان کرتے تھے، اور یہ گمان جاہلیت، جاہل لوگ جو کرتے ویسا، بالکل ایسا گمان کرتے، کہتے اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے، کہتے ہمارے بس کی بات کہاں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل ان الامر کلہ للہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جو کچھ ہے، جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں تم لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، عام طور پر ان کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ باتیں کون بیان کر رہے تھے؟ منافقین۔ اور جو اہل ایمان جانثاران مصطفیٰ تھے ان پر کیا؟ ایک قنوت کی طاری ہوئی، ایک نیند آئی، اور نیند آنے کے بعد بیدار جب ہوتے ہیں تو گزشتہ کی باتیں بھول جاتے ہیں۔ جیسا لوگ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، جی رات گئی بات گئی، رات میں نیند، بہت وعدے کیا، بہت وعدے کیا، صبح اٹھوں گا آپ کو وہ زیور دلاؤں گا، آپ کو وہ دلاؤں گا، آپ کو فلاں جگہ لے جا کر کیا گھما کے لاؤں گا، آپ کو یہ کروں گا، آپ کو وہ کروں گا، سمجھے، آپ کو سرتاپا پیلا کر دوں گا، یہ سب رات میں مٹانے کی ساری باتیں ہو گئی۔
صبح رات کیا بولے تھے آپ چلیں گے نا، رات گئی بات گئی. تو یہ غنود کی جو آئیں بھلاٹ کے لیے وہ حادثات، وہ واقعہ، کفاروں کا ایک دم حملہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا، آپ کے دندان انور کو شہید ہو جانا، یہ سب باتیں جو ذہن میں تھیں یہ سب نکال دیا ایک اونگ سے، ایک نیند سے. سمجھے؟ آدمی 24 گھنٹے جاگنے لگے تو پھر اس کے سارے کام چوپٹ ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا. جی پہلے رات بعد میں دن. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کو ہم نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا. پہلے رات بعد میں دن. پہلے سو جاؤ بعد میں اٹھ کے کام کرو. جی پورا کام کر لیے اب سب کل کام کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کرو؟ سو جاؤ. سو جانے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں اطمینان. سو جانے سے مطلب سبق ایسا ہے جس میں مجھے انداز سے جانا ہے. جی سو جانا ہے، دل کو سکون اطمینان مل جاتا ہے. اگر نیند نہ کریں گے تو بے چین. درس قرآن میں آگے اونگیں گے تو درس قرآن میں جانا ہے آج تو ظہر کے بعد سو جانا چاہیے تاکہ کوئی بات میرے سے دور نہ ہو جائے اور مجھے سے سمجھنے سے میں قاصر نہ ہو جاؤں. تیار ہو. میں بھی تھوڑی دیر سوتا ہوں. جمعہ کا دن کیا کرتا ہوں؟ اثر پڑھ کے سوتا ہوں. اتوار کا دن کیا کرتا ہوں؟ ظہر پڑھ کے لمبا سوتا نہیں، ایک 15 منٹ. درس قرآن ہے آج یہ سمجھ کر، کیونکہ میں بھی ہوشیار رہنا نا. باتیں ہوشیاری سے. عبداللہ ابن ابی کے 300 لوگ واپس جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہو گئے بلکہ اور بھی کچھ لوگ رہ گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منافق ختم نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. منافقین کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو ایمان والوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کو جو ہے چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جیسے احد کے میدان میں وہ لوگ آ گئے تھے. اور یاد رکھنا یہاں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو خوشی بخوشی حضور پر نثار ہوتی. یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو ہم ہیں، ہماری زندگیاں ہیں. اب یہ منافق جو جنگ میں تھے یہ خوشی نہیں تھے. اگر ہم بھی چلے جائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، مدینے میں رہنے نہیں دیں گے، ایسا ہو جائے گا. یعنی اپنے بدنامی کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک اور پوتر بتانے کے لیے سمجھے وہ میدان جنگ میں تھے، ورنہ ان کے دل تو میدان جنگ کی طرف نہیں تھے. جو جماعت حضور پر فدا ہونے والی تھی وہ دل و جان، اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنے جسم سے حاضر. تو کیا معلوم ہوا؟ رسول اللہ کا جان نثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی ہمیشہ رسول پر فدا ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. اور حضور سے نفاق کرنے والا، اسلام سے نفاق کرنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، ایسا آدمی وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو سمجھے یوں ہی پڑھتا ہے جس کو قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی کیا نماز پڑھے ان کو خود معلوم. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں. ایک شخص کعبہ میں، ایک روایت میں کعبہ مکے میں ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا، رکوع کرتا پھر سجدہ، بعض لوگ کرتے کھڑے ہو گئے، چھک 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 مار. حضور اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھے، نماز پڑھ لیا چلا گیا. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، اس کو بلا کے لایا.
اس کو بلا کے لاؤ. گئے, بلائے, حاضر آیا اور حضور نے فرمایا جاؤ نماز دہراؤ, نماز دہراؤ. اب تو حضور دیکھ رہے ہیں, اس لیے نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کیا. پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا ایسے ہی نماز پڑھنا چاہیے. اگر تم اس طریقے سے نماز چھوڑ کے اس طریقے کی نماز پڑھتے رہو گے تو تمہارا خاتمہ اس دین پر نہ ہوگا جو دین میں لے کر کے آیا. منافق دھڑا دھڑ ڈیوٹی سمجھ کر کے ادا کر لیتا ہے. مومن وہ ہے جو بڑے اطمینان کے ساتھ جاتا ہے. امام صاحب رکن میں چلے گئے, ہم آئے دیر سے, دوڑے آ رہے ہیں, دوڑ. پوچھو ان سے کیوں ایسا کیا. انہوں رکو سے اٹھ گئے تھے, رکعت چلے جاتے. کہاں گئی رکعت؟ سلام پھیرے بعد ہے نا وہ رکعت. جی سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت ہے نا, پھر کہاں گئی؟ طریقہ کیا ہے, حکم شریعت کیا ہے؟ متانت کے ساتھ آؤ. اٹھ جاتا ہے امام رکو سے, اٹھ جانے دو. دوڑ کے آنا, پھر وضو کا پانی گراتے ہوئے آنا, اور پھر آستین کو چڑھائے ہوئے آنا. سمجھے؟ ایسا آ کر نماز پڑھنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. سمجھے؟ اہل ایمان کے بڑے اطمینان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میری موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ میری آخری نماز ہے, میری زندگی کی آخری نماز ہے. تصور کریں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے اقدس میں کانٹا چبھ گیا, کانٹا چبھ گیا. اس کو اس زمانے کے اعتبار سے آپریشن کہتے ہیں, آپریشن کر کے نکالنا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو کانٹا چبھا ہے, اس کو نکالنا ہے تو آپریشن کی طرح کرنا, وہ کاٹنا پڑے گا. علی نے فرمایا ایک کام کرو, میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں, تم اپنا کام کرو. میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں, تم اپنا کام کر لینا. چنانچہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. آئے علاج کرنے والے, کانٹا نکال دیا, زخم کو برابر کر دیا. جی, اور حضرت علی بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے سلام پھیر کر پوچھتے کانٹا نکال دیا آپ نے؟ یا امیر المومنین نکال تو دیا. حضرت علی فرماتے ہیں قسم خدا کی, قسم خدا کی, نہ مجھے آپ کے کانٹا نکالنے کی خبر نہ کانٹا نکالنے کا درد, مجھے نماز میں وہ لطف آ رہا. جی یہ کیسے لوگوں کی عبادت ہے, یہ کیسے لوگوں کی نماز ہے؟ یہ اہل ایمان جان نثاران مصطفیٰ کی نماز. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے گود میں ہیں حضرت علی کے. جی عصر کی نماز ہے, سورج ڈوب رہا ہے. جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کو دیکھو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کو غلام بناؤ. شریعت کی غلامی میں بھی جانا ہے, کبھی شریعت کو غلامی میں بھی لانا ہے. عصر کی نماز کا وقت ہوگا, سرکار آنکھ کھول کے دیکھتے حضرت علی, احساس ہو رہا ہے کہ نماز عصر قضا ہو گئی. سرکار فرماتا ہے علی نماز کیا بات ہے, کیوں ایسا بیٹھے ہیں؟ یا رسول اللہ زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. آپ نے جگہ کیوں نہیں دیا, مجھے بیدار کر دینا تھا. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر دیکھتا تھا آفتاب عالم غروب ہو رہا ہے, ادھر دیکھتا ہوں تو آفتاب رسالت میری گود میں, ادھر آفتاب رسالت گود میں, ادھر آفتاب عالم گم ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے. تو میرے دل سے میں نے پوچھا کیا کروں, اس آفتاب کو دیکھوں اس آفتاب کو؟ تو میرے ایمان نے پکار کر کہا آفتاب عالم غروب ہو جانے دو, یہ جو سعادت ملی ہے اس سے محروم نہ ہونا. جی چنانچہ سرکار فرماتا ہے علی آپ نے ہمارے لیے نماز عصر
نماز عصر قضا کر لی, ہم آپ کے لیے ادا کرا دیتے. سورج کی طرف آپ نے دیکھا, اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا, اس جگہ پر کھڑا ہو گیا جس جگہ عصر کے وقت میں رہتا ہے, اور فرمایا اے علی اب نماز ادا کر. یہ ہے جانثاران مصطفیٰ کی نماز, یہ اہل ایمان کی نماز. جی ایک آدمی اطمینان سے وضو کر رہا ہے, اطمینان سے وضو کرنے والے چاہیے کہ پہلے سے آ کر وضو کرے, مگر وہ ہے ذرا دیر سے آیا کہ چلو 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 رکعت ہو جائے, چلو 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 رکعت ہو جائے. اس کو پش کر کے بلانا, یہ سب ڈیوٹی کی نماز پڑھنے والے سمجھے. اس میں بعض منافقین کی علامت اپنے اندر رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو منافق حضور کی حیات ظاہرہ میں, نمازوں میں تو نمازوں میں, جنگوں میں شریک رہے, جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر بھی وہ لوگ موجود تھے. اب یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ آیت ان لوگوں کے کہنے پر نازل ہوئی جو لوگ کہتے کہ ہم کائے کو آئے, کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم مارے گئے, ہمارا نقصان ہو گیا, ایسا خیال کر کے جو لوگ آ رہے تھے ان کا جواب یہ دیتے ہوئے آیت نازل ہوئی, جس میں مفسرین فرماتے ہیں مومن, منافق کی بات تو یہ ہو گئی, مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. سمجھے, مصیبتوں پر گھیرے, مصیبتوں کے گھیرے میں آ گیا تو اللہ یا اسلام پر کوئی انگشت نمائی نہیں کرتا. کیا مسلمانہ کہاں دیکھے تو بھی شکست کھا رہے ہیں, مسلمانہ کہتے ممالک ہیں برباد ہو رہی ہیں, مسلمان ہی تباہ ہو رہا ہے, اللہ کیا دیکھ لگ بیٹھا ہے کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کو مصیبت آنا تھا کیا, اللہ آنکھیں مجھ لگ بیٹھ گئے کیا؟ معاذ اللہ سے. ایسی سب باتیں کرنا کیا ہے؟ کفر, نفاق. اور شان مومن کیا ہے کہ اللہ جتنی مصیبتوں میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان تمام مصیبتوں پر اعتراضات اور شکایت نہیں کرتا. اعتراض اور شکایت کرنا کس کی علامت ہے؟ وہ الگ جماعت نہیں, وہ الگ خاندان نہیں, وہ الگ قوم نہیں, ہم میں سے ہی ہے. ہماری طرح نہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, سب کچھ ہیں, مگر ان کے مونوگرامز ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کا ہے, فلاں منہم, اس کو کیا بولیں گے, ان میں کا ہے, ان میں کا ہے. ایک ایسا کوڈ ورڈ سے ہی ہاں بات کرتے ہوئے دیکھ لینا, اگر کہیں گستاخی کر رہا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے, بھائی کیا منہم ہے, اسے منہم کا پتہ نہیں چلتا, ان میں کا ہے وہ. اب ان میں سے کہیں بھی جائیے آپ, منافقین میں سے جائیے, دیگر جماعتوں میں سے جائیے, گمراہوں میں سے جائیے, ضلالت والوں میں سے جائیے, کہیں بھی جائیے, منہم ان میں سے, ہم میں سے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا مومن کو چاہیے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے. یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے, اللہ کی مرضی پر قائم رہے, راضی رہے. یعنی جو کچھ بھی ہوا اس کا رنج دل میں نہ لائے, بلکہ یہ یقین لائے جو ہونا تھا وہی ہوا. جی جو ہونا تھا وہی, مال کا نقصان ہونا تھا, اب اس پر ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں. صحت بگڑنا تھا, بگڑی, اس پر ماتم کر لے کر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں. جو ہونا تھا وہی ہوگا, وہی ہوا, اور جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا. مثلا موت طے نہیں تھی, جی موت طے نہیں تھی, مگر ایکسیڈنٹ طے تھا. ایسا ایکسیڈنٹ
جو مرتے مرتے بچ گیا. ایسا حادثہ جو مرتے مرتے بچ گیا. ایسی صورت میں کیا بولے گا مومن؟ یہ حادثہ ہونا تھا ہو گیا، مگر مجھے مرنا نہیں تھا اس لیے میں مرا نہیں. جی یعنی بڑی بلا ٹھوکر میں نکل گئی. جی بڑی بلا ایک ٹھوکر میں نکل گئی. ٹھوکر لگی، زخم آیا، پریشانی تھوڑی ہوئی، تکلیف ہوئی، مگر اندر سے کیا بولنا، سمجھے؟ جو ہوا سو، جو ہونا تھا وہی. یہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اس کے فیصلے پر راضی رہے. وہ بھوکا رکھنا چاہے اس کی مرضی، وہ پیاسا رکھنا چاہے اس کی مرضی، وہ تکلیف دینا چاہے اس کی مرضی. کیوں؟ جب تکلیف دیتا ہے تو سہولتیں بھی دیتا ہے، جب بیماری دیتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، جب موت دیتا ہے تو آخرت میں اٹھاتا بھی ہے. مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہی نہیں رکھ دیتا، موت کے گھاٹ اتار کر کے ہی نہیں رکھ دیتا. جی تھوڑی دیر موت دیا، پھر لے جا کر قبر میں ڈال کے آئے تو پھر ہوشیار ہو گئے. جی جن کو دیکھتا تھا وہ بھیج دیے، جن کو نہیں دیکھتا تھا وہ نظر آنے لگے. جی جو بے وفا تھے انہوں نے اپنا کام کر دیا، اور جن کے وفاؤں میں زندگی گزار رہا تھا انہیں اپنا جلوہ دکھا کر ہمیشہ کے لیے. سمجھے؟ رضا، راضی برضا. مومن کی شان کیا ہے؟ راضی برضا، اللہ کی مرضی پر راضی رہے. صوفیہ فرماتے ہیں راضی برضا یہ تو ابتدائی منزل ہے، انتہائی منزل کیا؟ راضی برقضا. اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. عارف کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر راضی، یعنی اس کی مرضی خوشی ہے، خوشی میں راضی نہیں، وہ تکلیف دیتا ہے تو راضی ہو جاتا. جی جیسے حضرت ایوب علیہ السلام جن کا واقعہ ہے، وہ سبھی وہ زیادہ بولنا نہیں، پیغمبر کو کیڑے پڑ گئے تھے، وہ ہو گئے، یہ سب باتیں زبان روک لینا. وہ کیا کیڑے ہیں سمجھے، یہ کیڑا کیا جانے. اس کیڑے کو، ان کیڑوں کو یہ کیڑا کیا سمجھے. اگر کیڑا ہمارے جسم میں پڑ جائے، اٹھا وہ نیچے گر جائے تو سمجھیں گے نہیں آرام ہوا آرام ہوا، اٹھا کے اوپر پھر ڈال لیتے کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ڈال لیے. وہ کیا کیڑا ہے وہ جانے خدا جانے. تب بیکار کی باتیں نہیں کرو، گستاخوں سے بچ کے رہنا، گستاخوں سے بچ کے رہنا. گستاخی کراتے 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 اتنا گستاخ بنا دیتے ہیں کہ خدا کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. اس لیے ہر چھوٹے گستاخ سے بھی بچ کے رہنا. ابھی بچنے کی ترکیب ایک ہی ہے کہ اپنے اپنے شیخ سے وابستہ رہے. دنیا کی بڑی بات بولنے والا ہوگا اپنی جگہ، میرا پیر معمولی ہے، اس کا ایک نظر دیکھ لیا تو بس. معمولی بھی اگر پیر ہے، اور ہر پیر معمولی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر سمجھے وہ کرنٹ ہے. کرنٹ جو ہے وہ وائر کے ٹکڑے میں بھی ہے، کرنٹ جو ہے بلب میں بھی ہے، کرنٹ فین میں بھی ہے. الگ الگ کرنٹ نہیں ہے نا. اور 0 پوائنٹ میں بھی کرنٹ ہے، 500 کینڈل والے میں بھی کرنٹ ہے. کرنٹ کرنٹ ہی ہے. لگ کر ہے تو وائر میں بھی کرنٹ ہے، نہیں لگ کر ہے تو پاور اس سے کیا وہ مین سوئچ میں بھی پاور نہیں. ہمارا پیر ہے کیسا ہے؟ اللہ والا ہے. یہ برا یہ ناقص ہوگا مگر ان کا پیر کامل ہے. وہ ناقص ہوں گے ان کا پیر کامل ہے، وہ ناقص ہوں گے ان کا پیر کامل ہے.
سارے پیر ناقص ہوں گے غوث پاک کا یہ جو بھی پوچھنا اپنے پیر سے پوچھنا. ارے ایسا ہے مسئلہ نہیں، میں شیخ سے پوچھوں گا، اپنے شیخ سے پوچھوں گا بعد میں نہیں سمجھ میں. شریعت طریقت، بعض لوگ کہتے ہیں شریعت کے بات وہاں پوچھ لینا، معرفت کی باتیں یہاں دیکھ لینا. بعض لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، معرفت شریعت سب وہاں جا کے پوچھ لیں، معرفت سب آگے ہیں. سمجھے یہ کیا تماشا، یہ تماشا ہے. سمجھے معرفت ہی نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس شریعت نہ ہو. اور جو خدا کی ذات کی باتیں کرتا ہے تو کیا خدا کے احکامات کی بات نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے. بات سمجھ میں آ گئی. تو مومن کو کیا چاہیے؟ ہمیشہ وسوسوں سے بچا رہے اور سمجھے راضی برضا. راضی برقضا کیا ہے؟ مصائب آتے ہیں، تکالیف آتے ہیں، سمجھے اللہ راضی ہے، اس کی خوشیاں ہیں، راضی. وہ مصیبتیں دیتا ہے. جیسے آپ کو دولت مل گئی، اللہ کی مرضی. عزت مل گئی، ہاں سبحان اللہ، اللہ عزت سے نوازا. بہت بڑا عہدہ مل گیا، ہاں سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا عہدہ دے. کیا اس کی شان ہے، کیا سمجھے. اللہ تبارک و تعالی کبھی مصیبتیں دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا ابھی، یہ کیا مصیبت ہے ہمارا اوپر ہی چا کر پڑے نا، ہمارے خاندان پر جائے نا، ہمارے گھر نہیں. جیسا نعمتوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، مصیبتوں کا بھی ویلکم کرتے ہیں. یہ کدھر سے آتی ہیں؟ اللہ کے. پھر وہاں محاسبہ کر لینا اپنا، اپنے اعمال کو دیکھنا. میرے اعمال کیسے ہیں یہ ذرا دیکھ لینا. اعمال ٹھیک ہیں، ویوہار ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اعمال غلط ہیں، جیسے تجارت میں نقصان ہوا، مار پر مار پڑ رہی ہے تجارت میں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، تو پہلے یہ دیکھنا کہ سود کا پیسہ تو نہیں ڈالے ہوں، کسی کی جیب کاٹ کے تو نہیں ڈالے ہوں، جی کسی کی گردن کاٹ کے تو نہیں ڈالا ہوں. پیسہ میرا جو انویسٹمنٹ ہے وہ غلط تو نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ غلط ہے تو سمجھنا اللہ کا عذاب ہے. انویسٹمنٹ صحیح ہے، میری محنت صحیح ہے، میری مزدوری صحیح ہے، سمجھنا اللہ کی نہیں سمجھ میں بات. تو مومن راضی برضا اور عارف راضی برخزا. راضی برخزا اس کے تکالیف پر، اس کی مرضیات پر راضی رہتا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے ان لوگوں نے کہا اگر ہم یہاں نہ آتے تو نہ مرتے. کیا بول رہے تھے؟ اگر ہم اس میدان میں نہ آتے، اس جنگ میں نہ آتے تو ہمارے لوگ نہ مرتے. یہاں آ کر بلا وجہ مر گئے، یہ لوگ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنے قتل گاہوں تک نکل آتے. کیا معلوم ہے اس آیت سے؟ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جس وقت مرتا ہے، ہر آدمی کے مرنے کا ٹائم مقرر ہے نا؟ نہیں ہے. ہر آدمی کے مرنے کا ٹائم جیسے مقرر ہے، ویسے ہی ہر آدمی کے مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے. ہر آدمی کے مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے. جیسا ٹائم مقرر ہے ویسے جگہ بھی مقرر ہے. اب جگہ پر جانا، ٹائم آ گیا موت کا، جگہ طے ہے نہیں. بنڈا باندھ دیا، نکل گیا، میں دلی جا کے آتا ہوں، سمجھے. میں ذرا کولکتہ جا کے، کولکتہ کیا اچھا تھا، کلکتہ، کولکتہ، کولکتہ. بنگلور کتنا اچھا تھا، بنگلورو. بنگلورو
میں کولکتہ جا کے آتا ہوں، میں اسے دلی جا کے آتا ہوں۔ اچھا جاؤ خدا حافظ، جا کے آؤ۔ دلی گیا ہے، واپس باڑی آ رہی ہے۔ کیا ہوا بھی؟ کچھ بھی نہیں، دلی میں اسٹیشن میں اترے، پھر لاٹ جی کو گئے، کمرہ لیے، اندر گھسنا تھا، فوراً ایک چیخ مارے۔ معلوم مرنا تھا تو بنگلور ہی میں مرنا تھا، دلی کیوں گئے؟ تمہارا ٹائم آ گیا، جگہ پر جی ٹائم آ گیا اور فوراً کہاں پہنچ گئے؟ یہ گھر بہت اچھا ہے، بہت صحت مند گھر ہے، برکت والا گھر ہے یہ، مگر موتیال نہیں ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ گھر چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، دوسرے گھر کو جاتا۔ بڑا گھر ہونا، سمجھے، 8 کمرے والا گھر ہونا، بڑا گھر ہونا، سمجھے، اور پھر مارٹی گیج میں گھر ہونا۔ یہ رہندے ہمارا خاص گھر ہمارے باپ دادا کا ایک کرائے پر دیتے، بچپن گزار دیا، جوانی گزار دیا، سب گزار دیا، جانے کے ٹائم پر بڑے گھر گزار۔ تو بڑے گھر کو پہنچے، 2 مہینے ہوئے آؤٹ ہو گئے۔ تو ہر مرنے والے کا ٹائم بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے موت اگر تمہارے گھر میں ہوتی تو وہاں آ جاتی، مگر تمہارا قتل ہونا، مرنا یہاں طے تھا، یہ جگہ تھی، اس واسطے احد کا میدان ہوا، اس واسطے یہ جنگ ہوئی، اور تمہارے مرنے کی جگہ پہلے سے جو منظور تھی اس جگہ پر تمہیں بھیجا۔ یاد رکھیے، آداب شیخ میں سے بات یاد آ گئی آپ کے سامنے رکھوں، آداب شیخ میں سے یہ ہے، ایک ہمارا باپ، ہمارا بڑا دبلا پتلا، غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، بہت کم کماتا ہے، وہ ہمارا باپ، ہمارا باپ، سمجھے، ناک پکڑے دم جاتا ہے، وہ ہمارا باپ کماتا بہت کم۔ ایک شخص آیا، ہمارے باپ پہلے کیا کماتے معلوم، مٹی اٹھائے تو سونا۔ وہ آ کر اپنے باپ کی، ہمارے باپ کی نسبت سے سن کر ہمارے پاس آ کے وہ تعریف، تو کیا کوئی بیٹا بولتا ہے بدلہ لیں گے، چینج کر لیں گے، بولتا ہے کیا تیرا باپ تجھے، میرا باپ مجھے؟ جی ارے کیا رہے، انہیں کمزور ہے، کماتا نہیں، وہ سوکھی روٹی کھلاتا ہے، دال روٹی کھلاتا ہے، ہمارا باپ تو روزانہ مرغن غذائیں کھلاتا ہے، تیرا باپ تجھے، میرا باپ مجھے۔ ایسے ہی اگر کسی مرید کو آ کر لوگ کہ ہمارا پیر بہت دور تک پہنچے ہوں، یہاں بیٹھے تو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، وہاں کیا تمہارے پیر کے پاس کیا کرا، تیرا پیر تجھے، میرا پیر مجھے۔ نہیں سمجھ نہیں، یاد رکھیے، منافق اور کافر نہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوش خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، نہ اللہ کی عبادت کرتے اور نہ ہی مصیبتوں پر صبر کرتے اور نہ ہی نعمتوں پر شکر کرتے۔ مگر مومن کی شان صوفیہ فرماتے ہیں ایک مرغابی کی طرح ہے، مرغ آبی، مرغابی نہیں، مرغ آبی، مرغابی بولتے ہیں، مرغ آبی، معلوم آپ کو مرغ آبی نہیں معلوم؟ ایک ایسا پرندہ ہے جو مرغ بھی ہے اور پانی میں رہتا ہے، اس کو 3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ 3 کمالات دیا ہے، کیا ہے؟ اس کو پر ہیں، اڑتا ہے جی، پھر اس کے اندر تیرنے کا کمال ہے، پانی میں تیرتا ہے، اس کو پیر بھی ہیں جو خشکی پہ چلتا ہے، دیکھیں ایسا پرندہ نہیں؟ دیکھیں سفید رہتا ہے، دیکھیں نا، دیکھیں ہوں گے، خیال نہیں،
دیکھیں اس کو مرغابی کہتے ہیں. تو مومن مرغابی کی طرح ہے. جیسے اس پرندے کو تیرنا بھی آتا ہے, اڑنا بھی آتا ہے اور چلنا بھی آتا ہے. ضرورت پڑ گئی وہ پانی پہ تیر کر زندگی گزار لیتا ہے. موقع مل گیا وہ اڑ بھی سکتا ہے, اور موقع مل گیا تو چلتا بھی. اس کو چلنے کے لیے پیر بھی ہے, تیرنے کا طریقہ بھی ہے, اور اڑنے کے پر بھی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں مومن کافر اور منافق کی طرح نہیں ہے, وہ مرغابی کی طرح ہے کہ اس کے اندر مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر تیرتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر کیا کرتا ہے؟ تیر کر مزے لیتا ہے. واوے لانے کا مزے لیتا ہے. سمجھو وہ مرغابی ہے نا, پانی میں بیٹھے رہتا ہے, بطخ نہیں. سفید رہتا. ایسے سب ملے تو مجھے یاد رکھنا باتیں سب شاہ صاحب بتائے ہیں, اس کو ذرا دیکھنا. کائنات کو دیکھنا مولا, کائنات کو دیکھو. کائنات میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی اسے دیکھو تاکہ اللہ کا عرفان ہو. قدرت ایسی ہے تو ذات کیسی ہے, قدرت ایسی ہے تو ذات کیسی ہے, قدرت ایسی ہے تو ذات کیسی ہے. یہ ایکشن کر رہا ہاتھ سے دیکھتے رہو ہمیشہ. ایکشن کرتے وقت میں بھولنا نہیں کیا ایکشن ہے, کیا ایکشن. پھر ایسا چلا. اس کو دیکھنا ہے تو پھر گاڑی کو دیکھو, ریل کے جو یہ ویل ہے, سمجھے, چاک کیسے. یہ انسان بنایا ہے یا مولا بنا, پہلے بنا دیا پرور. کوئی چیز انسان اپنے خیال سے نہیں بناتا, بنایا ہے نہ بنا سکتا ہے. جو کچھ بھی ہے رب کی قدرت ہی کے نقشے لے کر چلتا. تو مومن کیا ہے؟ مرغ آبی. مرغ آبی یہ کیا ہے؟ مصیبتوں میں تیرتا ہے, مزے لیتا ہے پانی میں جی. اور جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اڑتا ہے. شکر, ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دے دیا رب نے, کیا دے دیا رب نے, کیا ہائے 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 ہائے, اڑتا ہے. سمجھے, جب عبادت کا موقع آتا ہے تو چلتا ہے. نمازوں کے لیے چلا, تفسیر کے لیے چلا, درس کے لیے چلا, ادھر چلا ادھر چلا. کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, رسول اللہ کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں, اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. سمجھے. تو اس کے اندر تیرنے کا بھی کمال ہے, اس کے اندر اڑنے کا بھی کمال ہے, اور اس کے اندر چلنے کا بھی کمال ہے. صبر پر تیرتا ہے, شکر میں اڑتا ہے, اور نارمل حالت میں پوزیشن میں کیا کرتا ہے؟ عبادت کے میدان میں چلتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی شان ہے, مومن کی شان. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ مومن اپنے مولا کی رضا میں لگا رہتا. میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. کسی کو سلام کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہو, کسی سے ملنے میں بھی اللہ کی رضا ہو,
کسی کے ہونے میں بھی اللہ کی رضا ہو. سب آپ بیعت کیے بولے کہے کے لیے کہ اللہ کے اللہ کا پتہ یہاں سے ملتا ہے, اللہ کی باتیں یہاں سے ملتی ہیں, رسول اللہ کا عشق یہاں سے ملتا ہے. پھر کہے کے لیے بیعت کیے, ہو ذرا مصیبت نہ آگے تھے تو دور ہو جاتے بول کے بیعت. جی کہے کے لیے بیعت کے, بچہ بات مانتا نہیں, ذرا بیعت کر لے تو مان لے گا. یہ مطلب کی بیعت, اس کو بولتے ہیں دال مرید. کیا بولتے ہیں؟ دال مرید. وہ ملا ادھر سے ملا لے لیا, دال مرید. سمجھے؟ یہ روح ہے, روح ہے, یہ بال ہے.